الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے زمانے میں کرتے رہے، کیونکہ رب کائنات نے انبیاء علیہ السلام سے عالم ارواح میں میثاق لیا تھا اور پختہ عہد لے لیا تھا کہ جب تم میرے محبوب کا زمانہ پاؤ تو میرے مصطفیٰ پر ایمان بھی لانا اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے انبیاء علیہ السلام جب اپنی قوموں کو دعوت توحید دیتے اور ان قوموں میں سے جو قوم اپنے نبی کی دعوت پر ثابت قدم رہتی اور بات مانتی تو وہ نبی اپنی قوم کے ساتھ ہی رہتے، اور جو قوم اپنے نبی کی جانب سے آنے والی دعوت کو ٹھکرا دیتی، ان کی تکذیب کرتی، انکار کرتی، تو اللہ پاک کی جانب سے اس قوم پر عذاب نازل ہوتا تھا اور وہ نبی پھر اپنی قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر کے وہاں سے چلے جاتے۔ اس طرح سینکڑوں انبیاء علیہ السلام نے اپنے وطنوں سے ہجرت کی اور ہجرت فرما کے مکہ المکرمہ میں آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ بہت سارے انبیاء ہزاروں میلوں تک سفر کر کے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب میں مکہ المکرمہ میں آ کر بس جاتے تھے۔ امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے، امام ازرقی علیہ رحمہ نے اخبار مکہ میں روایت کیا، امام ابن جریر نے روایت کیا، اور عطا بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی مکہ المکرمہ میں تشریف لے آئے تھے، حضرت ہود علیہ السلام بھی مکہ المکرمہ میں تشریف لے آئے، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام بھی مکہ المکرمہ میں تشریف لے آئے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ مات بہا نوح وحود وصالح وشعیب قبورہم بین زمزم والرکن والمقام، کہ ان انبیاء علیہ السلام کی قبور جو ہے وہ حجر اسود اور زمزم کے درمیانی جگہ میں بنائی گئی۔ اور ایک روایت میں امام فاقہی علیہ رحمہ نے روایت کیا ہے اخبار مکہ کے اندر کہ 300 سے لے کر 700 انبیاء علیہ السلام کی جو قبور ہیں وہ صحن کعبہ میں مطاف والی جگہ پر اتنے انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں۔ اور امام طبرانی نے اپنی المعجم الکبیر میں روایت کیا کہ میدان منا میں جو مسجد خیف ہے، جہاں حجاج کرام 3 دن تک میدان منا میں ٹھہرتے ہیں، اس مسجد خیف میں 70 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ ان انبیاء کو معلوم تھا کہ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئیں گے اور آپ مینا کے اندر بھی حج کرنے کے لیے آئیں گے، عرفات میں آئیں گے، اس لیے وہ حضور کے انتظار میں اور دیدار کے شوق میں کئی صحن کعبہ میں آ کر بیٹھے رہے، اور کئی انبیاء علیہ السلام میدان مینا کے اندر آئے اور حضور کا انتظار کرتے رہے۔ اگر ہم حضور کو اپنے زمانے میں پالیں گے تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کی امتی بن جائیں گے، اگر حضور ہمارے زمانے میں نہ آئے تو ہم حضور کے وطن میں مدفون ہو جائیں گے، حضور کے وطن میں ہماری قبریں بن جائیں گی۔ امام محمد بن حسن شیبانی علیہ رحمہ اپنی کتاب الآثار میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ روایت بیان کی اپنی سند جید کے ساتھ کہ 300 انبیاء علیہ السلام کے مزارات صحن کعبہ میں، اور بعد مقامات پر 400 انبیاء علیہ السلام کے مزارات بھی صحن کعبہ میں بتائے گئے۔ اور امام طبرانی نے بھی اپنی المعجم الکبیر میں روایت کیا، امام حیثمی نے المجمع الزواہد میں بیان کیا کہ انبیاء علیہ السلام
حضور علیہ السلام کے دیدار کے شوق میں اپنے وطنوں سے ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ میں آ کر بس جاتے اور یہاں پر عمریں گزار دیتے حضور کے انتظار میں، اور بعد میں ان کی قبور بھی یہیں پر مطاف میں یا میدان مینا میں بن جاتی۔ یہ سارا کچھ کیوں کرتے تھے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حضور کی آمد کا انتظار تھا۔ انبیاء علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ ہم رعایا ہیں اور ہمارے سلطان محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے۔ پھر حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، آپ مکہ میں پیدا ہوئے، عمر گزاری، پھر ایک وقت آیا کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو شب معراج اپنی بارگاہ میں بلایا، اور بلانے سے پہلے وہ جو انبیاء علیہ السلام کا دیدار کا شوق تھا، رب کائنات نے اس شوق اور تمنا کو پورا فرمایا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو یہ حکم دے دیا کہ اپنی اپنی قبور سے نکل کر میرے محبوب کی آمد سے پہلے پہلے، چونکہ تم ہزاروں سال میرے محبوب کی آمد کا انتظار کرتے رہے، آؤ آج میرے محبوب کی آمد مسجد اقصی بیت المقدس میں ہونے والی ہے، آج تم میرے محبوب کی آمد سے پہلے مسجد اقصی میں پہنچ جاؤ، جب میرا حبیب یہاں پر تشریف لائے تو تم میرے حبیب کا استقبال بھی کرنا اور میرے محبوب کی آمد پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی کر لینا۔ جب حضور علیہ السلام کی جلوہ گری مسجد اقصی میں ہوئی تو تمام انبیاء علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں کھڑے ہوئے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا لقب عطا ہوا، اور کل انبیاء کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار اور آپ کی زیارت کا شرف نصیب ہو گیا۔ اللہ پاک نے شب اسرا مسجد اقصی میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ایک آرزو تھی، تمنا تھی حضور کے دیدار کی، اللہ نے اس آرزو اور تمنا کو پورا فرما دیا۔